شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دو پاروں یعنی 21ویں پارے اور 22ویں پارے کی انتہائی اہم آیات کو تفسیر کا موضوع بنائیں گے. 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت جو 20ویں پارے کے آخر سے آ رہی ہے اور 21ویں پارے میں تھوڑی دور تک گئی ہے. اس کے آغاز میں کہا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ آیت کریمہ. اس سے پہلے چند انبیاء کرام کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کو اپنی دعوت کے دوران مخالفین کی طرف سے کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام کرتے رہیے، اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں انہیں برداشت کیجیے، مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کیجیے، اور ہمت نہ ہاریے، دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کرتے رہیے. اس کے بعد دعوت الی اللہ کا ایک جامع نسخہ دیا جا رہا ہے اور یہ نسخہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے. ایک ہے تلاوت قرآن اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب اللہ کی تلاوت، اور دوسرے واقم الصلاۃ، نماز، اور اس کے بعد ولذکر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دعوت الی اللہ کے میدان میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کا ذریعہ بنیں گی اور صبر پر معاونت کریں گی، مدد کریں گی. سب سے پہلے قرآن، اس کی تلاوت. دوسرے نمبر پہ نماز ہے. نماز کے بیان کے بعد نماز کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نماز کو نماز کی طرح ادا کرتا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے. یہاں ہم رک کر فحشاء اور منکر کا مطلب بتا دیتے ہیں کہ فحشاء کسے کہتے ہیں جس سے یہ نماز روکتی ہے، اور منکر کسے کہتے ہیں کہ نماز جس سے روکتی ہے. تو جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں آدمی سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے اسے فحشاء کہتے ہیں. جی، جنسی بے اعتدالی، شہوت کی بے اعتدالی سے، جنسی خواہش کی بے اعتدالی سے، اور اس کے نتیجے میں جو گناہ سرزد ہوتا ہے اسے فحشاء کہتے ہیں. جیسے زنا ہے، یہ شہوانی
بے اعتدالی کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور جو جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے کے سبب سے گناہ وجود میں نہ آئے اسے منکر کہتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ ہے نا، جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ سرزد وہ فحشہ ہے، اور جنسی بے اعتدالی کے علاوہ کسی اور چیز کے نتیجے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ منکر ہے۔ منکر کی تعریف بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ کل ما تنکر الشرائع والعقول السلیمۃ، منکر ہر وہ گناہ ہے جس کی تمام شریعتیں مذمت کرتی ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنی شریعتیں ان کو دی گئیں، ہر شریعت کہتی ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو شریعتیں جس چیز کو برا کہیں اور ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی جس کو برا کہے تو وہ چیز منکر ہے۔ تو شریعتیں جس گناہ کو، جس کام کو برا کہیں وہ منکر ہے، اور عقل سلیم جس کام کو برا کہے وہ منکر ہے۔ یہ منکر کی تعریف ہو گئی۔ اور فحشہ کی تعریف تو آپ کو معلوم ہوگی کہ جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ سرزد ہو اسے فحشہ کہتے ہیں۔ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ سب سمٹ کر کے انہی دونوں کے درمیان آ گئے، انہی دونوں کے اندر آ گئے، فحشہ۔ کوئی گناہ ہوگا یا تو فحشہ میں داخل ہوگا، اور کوئی گناہ ہوتا ہے تو منکر میں داخل ہوگا۔ دنیا کے جتنے بھی جرائم اور کرائم ہیں وہ سارے کے سارے فحشہ یا منکر میں داخل ہیں۔ اتنی جامعیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا۔ اور اگر ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کو نماز کی طرح ادا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ من لم تنہہ الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر یا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فصلاۃ وبال علیہ، کہ جس آدمی کی نماز اس کو فحشاء اور منکر سے نہ روک سکے تو اس کی نماز اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ، یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے مگر وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ بعض نمازیں بھی وبال ہیں۔ کیوں؟ اس نماز کو نماز کی طرح نہیں ادا کیا گیا تو اب یہ نماز فحشاء اور منکر سے نہیں روک رہی ہے، اور آدمی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فحشاء اور منکر سے بچ نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے نماز کا اثر اس کی زندگی کے اوپر، اس کے اخلاق کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو تلاوت آیات، نماز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ نماز میں آدمی جو ذکر کرتا ہے وہ ذکر فحشاء اور منکر سے سب سے زیادہ روکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر نماز سے بہتر ہے، اللہ کا ذکر تلاوت آیات سے بہتر ہے، اللہ کا ذکر نماز میں کیے گئے ذکر سے بہتر ہے، نہیں، بلکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جتنے اذکار ہیں یہ اذکار سب سے زیادہ آدمی کو فحشاء اور منکر سے روکتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے تعلق سے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سمجھنا ہے، اور نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اور تیسرے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کہا گیا
کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، لہو لعب ہے۔ پہلے ہم لہو کا معنی بتا دیں، پھر لعب کا معنی بتائیں، پھر ایک عجیب و غریب نکتہ جو اس آیت کریمہ میں اس کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ دنیا لہو اور لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں اور لعب کسے کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں کہ المیل عن الجد الی الہزل، سنجیدگی سے غیر سنجیدگی کی طرف مائل ہونا، یہ لہو ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میں سنجیدہ رہوں؟ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سنجیدہ رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور ایک سنجیدہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تبھی تو کہا گیا کہ زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور زیادہ ہنسنا یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے۔ آدمی کو اپنا انجام معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، اور آدمی کہا لگا رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی سخت غیر ذمہ دار ہے۔ اس آدمی کو اپنا انجام معلوم نہ ہو، کہہ لگا رہا ہے، تو گویا کہ کہہ لگانا اور کثرت سے ہنسنا اس کے غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سنجیدہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان انتہائی سنجیدہ زندگی گزاریں۔ اور یہ لہو کیا کرتا ہے؟ آدمی کو سنجیدگی سے غیر سنجیدگی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے لہو۔ اور لعب کس کو کہتے ہیں؟ ترکو ما ینفع بما لا ینفع، نفع بخش چیز کو جو چھڑا کر غیر نفع بخش چیز کی طرف ڈھکیل دے، اس کو کہتے ہیں لعب۔ یہ دیکھیے، تو گویا کہ اب آخرت کے مقابلے میں دنیا کو دیکھیے کہ یہ لہو ہے۔ لہو کا مطلب مذاق ہے۔ المیل عن الجد الی الہزل، یہ سنجیدگی سے مذاق کی طرف مائل ہونا ہے، مائل کرنا ہے۔ اس کا مطلب آخرت کے مقابلے میں دنیا مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ مذاق ہے، دنیا ہے مذاق ہے۔ اور مذاق کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مذاق ہے، اور سنجیدگی کے مقابلے میں غیر سنجیدگی ہے۔ یعنی آخرت سنجیدہ اور دنیا غیر سنجیدہ۔ اور لعب کا مطلب ترک ما ینفع بما لا ینفع، نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش کی چیز حاصل کرنا، اس کی طرف مائل ہونا۔ اس کا مطلب دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں غیر نفع بخش ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں نفع بخش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام بچے ہی کرتے ہیں، نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش کی چیز کی طرف چلے جانا یہ بچوں کا کام ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ندی کے کنارے بیٹھ کر کے ریت کے گھروندے بناتے رہتے ہیں، اور جب کھیل سے اکتا جاتے ہیں تو اپنے گھروں دے بگاڑ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے کہتے ہیں یہ کھیل رہے تھے۔ اب بتائیے اس کھیل کی کوئی حقیقت ہے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر آخرت سنجیدہ ہے تو دنیا غیر سنجیدہ، آخرت اگر نفع بخش ہے تو دنیا غیر نفع بخش ہے۔ اور بے وقوف ہی ہوگا وہ آدمی جو سنجیدگی کو چھوڑ کر کے مذاق کی طرف مائل ہو، اور نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش کی چیز کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے بعد تقابل کیا جا رہا ہے، دیکھو دلیل کیا دی جا رہی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔ اچھا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیوان نہیں، حیوان۔ یہاں کہا کہ دنیا کے ساتھ حیات لایا گیا ہے اور آخرت کے ساتھ حیوان لایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے دونوں کا معنی زندگی ہے۔ حیات معنی بھی زندگی اور حیوان کا مطلب بھی زندگی، لیکن دنیا کے ساتھ لفظ حیات لایا گیا ہے اور آخرت کے ساتھ حیوان لایا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کے ساتھ حیات، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کے ساتھ حیوان۔ تو یہ حیات اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ تو حیات کہتے ہیں هِيَ الَّتِي بَعْدَهَا مَوْتٌ، ایسی زندگی جس کے بعد موت ہو، اسے حیات کہتے ہیں۔ اور حیوان کسے کہتے ہیں؟ کہ
حیات لا موت فیہا، ایسی زندگی جس کے اندر موت ہی نہ ہو. تو بے وقوف آدمی ہی ہوگا جو ایسی زندگی جس کے بعد موت ہے اس میں مشغول ہو کر کے ایسی زندگی کو بھلا دے جس زندگی کے بعد موت ہی نہیں ہے، جس زندگی میں موت ہی نہیں ہے. زندگی مل گئی تو اب اس کے اندر موت آنے والی نہیں ہے. تو حیات اور حیوان کا تقابل یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کھیل اور تماشا ہے، لہو لعب ہے. دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جس کے بعد موت ہے، اور آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں موت ہی نہیں ہے. ایک دفعہ مل گئی تو مل گئی. کون نہیں چاہتا کہ ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے، مجھے موت نہ آئے، اور کبھی بوڑھا نہ ہو آدمی، نوجوان ہمیشہ رہے، وہ نوجوان رہے، اس کی بیوی نوجوان رہے، نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں. کون نہیں چاہتا؟ اور یہ جو زندگی ہے یہ 60-65 سال کے بعد ختم ہو جانے والی ہے. 100 بہت کم لوگ کراس کر پا رہے ہیں اب جی. تو یہ 100 سالہ 60-70 سالہ زندگی کے اندر مشغول ہو کر کے ایسی زندگی کو چھوڑ دینا جس میں موت نہیں ہے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو، جس کا دماغ خراب ہو. بڑی شاندار بات کہی گئی ہے. اس کے بعد بہت ہی حسین بات کہی جا رہی ہے. ہم یہاں ٹھہر کر اس آیت کریمہ پر بحث کرنا چاہیں گے. متوجہ ہیں؟ اس کا تعلق ہماری عائلی زندگی سے ہے، ہماری خانگی زندگی سے، ہماری گھریلو زندگی سے. کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانی کیا مطلب؟ اس کے کمال قدرت کی نشانی، اس کے کمال رحمت کی نشانی، اس کے کمال عظمت کی نشانی. وہ نشانی کیا؟ وہ سائن کیا ہے؟ کہ تمہیں میں سے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں. یہ دیکھیں، اس لیے کہ اگر آپ انسان ہوتے اور آپ کی بیوی جنیہ ہوتی تو یہ تو جنس بدل گئی نا، تو آپ کو سکون نہیں ملتا. اس لیے کہ آدمی اپنے جنس کی طرف مائل ہوتا ہے اور آدمی اپنے نوع کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اگر آپ کی بیوی جنیہ ہو جاتی یا آپ کی بیوی اور کسی جنس کی ہوتی تو آپ کو سکون نہیں ملتا. تو یہ من انفسکم کہا گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری بیوی تمہاری ہی جنس سے بنائی. جیسے تم انسان ہو، تمہاری بیوی بھی انسانی ہے. ایک یہ. اچھا، اس کے بعد فرمایا ازواجن، بیویاں بنائی، بیویاں. نساء نہیں کہا، نساء نہیں کہا، کیونکہ آگے کہنا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ ان سے سکون حاصل کرو. تو جب تک آدمی شادی نہیں کرتا اور جب تک لڑکی نکاح میں نہیں آ جاتی تو زوجیت سے پہلے جو رشتہ ہوتا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، یہ رشتہ صرف مطلب کا رشتہ ہوتا ہے. اس میں سکون عارضی ہوتا ہے، حقیقی سکون نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ازواجن لایا گیا. یعنی زوجیت یعنی شادی کے بعد ہی آدمی کو حقیقی سکون ملتا ہے. یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت سکون سے عاری ہوتے ہیں، سکون نہیں رہتا، ان کو سکون نہیں رہتا. اس وجہ سے ازواجن کہا گیا، یعنی زوجیت ہی میں سکون ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا، جب تک آدمی شادی نہ کر لے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، سکون میں نہیں رہتا. سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شادی کے بندھن میں بچ جائے. کن کن نوجوانوں کی شادی نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. عربی میں جب کہا جائے سکن الا، اور ایک ہوتا سکن عندہ اور سکن معہ، اس کے ساتھ سکون، معہ اس کے پاس سکون. لیکن یہ نہیں کہا گیا اس کے پاس سکون،
اس کے پاس سکون ملے گا آپ کو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے. معہا، اس کے ساتھ سکون ملے گا مگر تھوڑی دیر کے لیے. تو اگر اندہو کہا جاتا اس کے پاس سکون ہے یا اس کے ساتھ سکون ہے تو یہ سکون جسمانی ہوتا، لیکن سکن الہ کے ساتھ، یعنی یہ سکون قلبی ہے. تو آپ کو سکون جسمانی چاہیے یا سکون قلبی؟ بتایا گیا یہ بیوی جو آپ کے لیے سکون قلب مہیا کرتی ہے، اور سکون قلب مہیا تو سکون جسمانی تو ویسے ہی مہیا ہو جاتی جی. تو یا سکن الہ کہا گیا، یعنی اصل شادی کا جو مقصد ہے وہ دل کا سکون ہے. اور نقطہ یہ ملا، جس عورت کے اندر سکون دینے کی صفت نہ ہو وہ عورت نہیں ہے، وہ زوج ہی نہیں ہے. وہ دیکھ، زوج وہ ہے جو سکون دے. اور جس عورت کو شوہر سے سکون نہ ملے وہ شوہر کہاں ہے؟ کہا گیا کہ زوج کے لیے ضروری ہے لڑکی بیوی اپنے شوہر کو سکون مہیا کرے اور شوہر اپنی بیوی کو سکون مہیا کرے. اگر یہ سکون نہ مل سکے تو پھر بیوی نہیں اور شوہر نہیں. یہ بتایا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور الیہا کہہ کر کے بتایا گیا اس سے سکون قلبی حاصل ہوتا ہے. اور اصل یہی ہے، آدمی بیوی کے پاس جا کر کے سکون جسمانی حاصل کر لے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل میں بے چینی ہو تو اس سکون سے کیا حاصل ہوا؟ اس سکون کا کیا فائدہ ہے؟ اس سکون کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر دل بے چین ہو، سکون قلبی حاصل نہ ہو تو جسمانی سکون سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اصل سکون قلبی ہے نہ کہ سکون جسمانی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اصل سکون قلب ہے. لہذا سکن معہو یا سکن عندہو نے کہا کہ سکن الہ کہا گیا لتسکنوا الیہا. اچھا، یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو بیوی سے. تم مردوں سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے سکون کی سب سے زیادہ ضرورت شوہر کو ہوتی ہے، عورت کو کم ہوتی ہے جی. اسی وجہ سے خطاب مردوں سے باولا پھرتا رہتا ہے جب تک شادی ہوتی نہیں، باولا پنا پھرتا رہتا ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. عورت کو بھی سکون ملتا ہے، لیکن جتنے سکون کی اس باولے کو ضرورت ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی باولا پھرتا ہے، بنا پاگل بنا پھرتا رہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جتنا تمہیں سکون کی ضرورت ہے اتنا عورت کو سکون کی ضرورت نہیں ہے اتنا. لہذا خطاب یہاں مردوں سے ہے. یہ دونوں کی فطرت کو واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے. ہے کتنی عجیب بات ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مودت اور رحمت یہ ہم نے رکھی ہے. اور اس میں بھی عجیب و غریب بات ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، یعنی یہ مسئلۃ تبادلیہ ہے، یعنی عورت کی طرف سے بھی مودت ہے یہ میں نے رکھی ہے، اور مرد کی طرف سے بھی مودت، یعنی یہ متبادل مسئلہ ہے، یعنی مودت دونوں طرف سے. بینکم کہا گیا، لکم نہیں کہا گیا. تو بینکم یعنی جتنی مودت عورت میں اتنی مودت مرد میں، جتنی رحمت عورت میں اتنی رحمت مرد میں. یہ دونوں کے درمیان ہے. یہ دو چیزیں اللہ نے رکھی، اور یہ اللہ نے فرمایا میں نے رکھا ہے. یہ وجعل بینکم، اس نے رکھا ہے، اس نے بنایا ہے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو. ایک نقطہ بتاؤں، چلیے وہ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس آیت کو دیکھتے ہیں. آگے ایک آیت بتائے گی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے. وہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھو پیدا ہوا فطرت پر، فطرت کا مطلب اصل آدمی کی توحید ہے اور اصل آدمی کی ایمان ہے، ایمان پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب گھر والے اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماحول اگر غلط ہے تو اسی غلط ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی اصل کیا ہے؟ ایمان ہے اور توحید ہے۔ یہ کفر اور شرک جو آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ ایسے ہی اب دیکھیں یہاں اللہ تعالی نے مرد اور عورت میں دو چیزیں رکھی ہیں، مودت اور رحمت، محبت اور شفقت۔ ابھی مودت کی بھی تشریح کروں گا اور رحمت کی بھی۔ اب یہ سمجھے دونوں میں ہم نے محبت رکھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے دل میں اصل محبت اور رحمت ہے، نفرت باہر سے آتی ہے۔ لہذا میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا پیدا ہوا ہے اور جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ اندر سے نہیں ہے، باہر سے کہیں سے آیا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو چند لوگ بیٹھیں اور وجہ نظر تلاش کریں۔ لا بد ان یبحث عن سر ھذا الفقد، ضروری ہے کہ تلاش کیا جائے کہ یہ جو چیز کھو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے راز کیا ہے، یہ مودت کہاں گئی، یہ رحمت کہاں گئی۔ جیسے توحید دب گئی شرک کا ماحول ملنے کی وجہ سے، ایمان دب گیا کفر کا ماحول پانے کی وجہ سے، ایسے ہی محبت اور رحمت اگر دب گئی ہے کس کی وجہ سے؟ نزاع کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب جس طرح کفر اور شرک باہر سے آیا ہے ایسے ہی لڑائی جھگڑا باہر سے آتے ہیں۔ اصل چیز مودت اور رحمت ہے۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو تو دیکھا جائے کہ مودت اور رحمت کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے، وہاں تک پہنچا جائے، یہ ضروری ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ مودت میں مطلب ہوتا ہے اور رحمت میں مطلب نہیں ہوتا۔ یہ دو طریقے کی محبتیں ہوتی ہیں۔ مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں، ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں مطلب ہوتا ہے۔ جیسے نوجوان شوہر کو نوجوان بیوی سے محبت ہوتی ہے، مطلب ہے نہیں، مطلب تو ہے نا۔ اچھا، اس لیے کہ دونوں چاندنی میں، چاندنی کا موسم چل رہا ہے ایسا، تو بہرحال یہ چاندنی کا موسم گزر رہا ہے۔ یہ چاندنی کا موسم جو میں نے کہا ہے کہ عربی کی ایک ترکیب ہے وہ میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر ربیع القمری، چاند کی بہار میں، چاندنی میں دونوں۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں چاندنی میں ہیں تو مطلب تو ہے نا، اس کو مودت کہتے ہیں۔ تو جوانی میں صحت اور عافیت اور شباب میں شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے جو محبت ہوتی ہے دیٹ از کالڈ مودہ۔ اور اگر یہ مطلب ختم ہو جائے، جیسے دونوں بوڑھے ہو گئے، اب مطلب نہیں رہ گیا، شوہر بیمار ہے، بڑھیا وہاں پاس میں بیٹھی رہتی ہے، پڑھ پڑھ کر کے دعا پھونکتی رہتی ہے، حال چال پوچھتی رہتی ہے، دیکھو مطلب نہیں رہ گیا اب، اس لیے کہ وہ چاندنی ختم ہو گئی۔ تو یہ جو محبت اب اس وقت ہے بڑھاپے میں اور کمزوری میں دیٹ از کالڈ رحمت۔ یہاں مطلب نہیں ہے، یہاں بغیر مطلب کے محبت ہے اور وہاں مطلب کے ساتھ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طریقے کی محبتیں رکھ دی ہیں۔ جب تک جوانی رہتی ہے تب تک محبت رکھ دی ہے، اور جیسے ہی جوانی ختم ہوتی ہے اس کی جگہ رحمت لے لیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اپنے بندوں میں رکھی ہیں۔ کیسی کتاب ہے یہ؟ اب گہرائی میں اترو تب پتہ چلتا ہے نا، خالی ترجمے سے تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں، اس لیے کہ یہ صرف ترجمے کرنے سے کچھ سمجھ میں آتا ہوتا نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ جو فکر کرتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بغیر فکر کے سمجھ میں نہیں آتی۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ جی اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو الحدیث کی تفسیر کیا کی ہے؟ ہوا واللہ الغنا، اللہ کی قسم، یہاں قرآن میں لہو الحدیث سے مراد سانگ ہے، گانا ہے، غنا۔ یہ گانے والے جتنے ہیں، گائک اور سنگر، یہ گا گا کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ موسیقی اور میوزک اور گانا یہ روح کی غذا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ روح کی غذا نہیں، یہ نفس کی غذا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو گویا اگر آدمی قرآن کو ناپسند کرتا ہے اور گانے کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی روح بیمار ہے اور اس کا نفس بڑا چاقو چوبند ہے۔ اس کی روح بیمار ہے اور اس کا نفس بالکل صحیح ہے، درست ہے، چاقو چوبند ہے۔ یہ کہتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ گانا یہ روح کی غذا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے گانا روح کی غذا نہیں ہے، یہ نفس کی غذا ہے، روح کی غذا قرآن حکیم ہے۔ تو آدمی آج کیا تلاش کر رہا ہے؟ تلاوت قرآن چھوڑ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے اور میٹھی چیز پھیکی معلوم، یعنی تیکھی چیز پھیکی معلوم ہوتی ہے اور میٹھی چیز سیٹھی معلوم ہوتی ہے، پھیکی معلوم ہوتی۔ کیوں؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گلاب جامن کھا رہا ہے اور اسے مٹھاس کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو گلاب جامن کے اندر سے مٹھاس ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ کہا جائے گا کہ آدمی بیمار ہے، اس وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اگر قرآن سننے میں مزہ نہ آئے تو یہی کہا جائے گا نا کہ قرآن کے اندر شیرینی اور مٹھاس موجود ہے، آدمی کا دل بیمار ہے۔ جی اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اسے چیزیں خلاف ما ہوا علیہ لگتی ہیں، چیزیں کچھ رہتی محسوس کچھ ہوتی ہیں، ایسا ہی تو ہے نا۔ ہر چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ آدمی بھینگا ہو جاتا ہے تو ایک چیز دو چیز نظر آتی ہے، ایسے دیکھو نا، ایک دو دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب ایک آدمی دو تھوڑی ہے۔ آپ کی آنکھ خراب ہے، آپ بھینگے، اس وجہ سے آپ کو ایک چیز دو دکھائی دے رہی ہے، حقیقت میں سے تھوڑی، خلاف ما ہوا علیہ۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا واللہ الغنا، بعض لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یہ قریش کے ایک آدمی کا تذکرہ ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ اتنا بڑا دشمن تھا نبی کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہیں پڑھتے تو نوجوان قرآن کی طرف مائل ہوتے، تو یہ کیا کرتا تھا، ایک مغنیہ خرید کر لایا تھا، سنگر لڑکی تھی، وہ خرید کر لایا تھا، گانا بہت اچھا گاتی تھی۔ وہ کہتا تھا ارے تم کیا محمد کی پھیکی پھیکی باتیں سن رہے ہو، آؤ یہاں میٹھی باتیں سنو، اور پھر وہ لڑکی گاتی تھی، تو یہ خرید کر لایا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل لہو الحدیث کی تفسیر بالکل شاندار کی ہے، ہوا واللہ الغنا، اللہ کی قسم وہ گانا ہے وہ۔ تو اگر آدمی کو گانا پسند آئے اور قرآن حکیم میں مزہ نہ آئے سننے میں تو یہی کہا جائے گا نا کہ آدمی کا دل بیمار ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یا بنیّا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ یہ جو نصیحت ہے، ایک نصیحت تو ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ اگر بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ کس پر اٹھائیں گے؟ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ بتایا ہے، اور عقیدے میں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور عقیدے کے بعد عمل آتا ہے۔
اور اس کے بعد اصلاح خلق آتا ہے. ارے بھائی آدمی کا عقیدہ خود درست ہو گیا اور آدمی نے اپنا عمل درست کر لیا, اب چاہیے کہ دوسروں کے پاس بھی اس اچھی چیز کو پہنچائے, دوسرے لوگوں کو اصلاح کرے. تو ایک ہے اصلاح عقائد اور ایک ہے اصلاح عمل اور ایک ہے اصلاح خلق, تمام لوگوں کی اصلاح, اور ایک ہے آداب معاشرت, زندگی کیسے گزاری جائے. یہ 4 قسم کے نصائح ہیں اور 4 چیزوں سے متعلق ہیں. پہلے عقیدہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل بیان کیا جا رہا ہے. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. دیکھو, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. پہلے یہ کہا کہ شرک مت کرنا, اب بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہوں, جانتا ہے تو اس کا علم کیسا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے. کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو, چٹان میں ہو, یعنی چٹان کا مطلب پتھر ہے, پتھر کے اندر ہو, او فی السماوات آسمان میں ہو, او فی الارض زمین کی تہوں میں ہو, تو یاتی بھی اللہ اس کو حاضر کرے گا لا کر کے. کسی چیز کو حاضر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے نا, وہ چیز ہے کہاں. کہتے وہ چیز لے آؤ, ارے بھائی وہ چیز لانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ چیز رکھی کہاں ہے. اللہ نے فرمایا کہیں بھی چیز ہو, باریک سے باریک چیز ہو, دور دراز وہ ہو, یا اسی طریقے سے ہزاروں پردوں میں ہو, ہم اس کو لا حاضر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ چیز کہاں ہے, یہ اللہ کا علم کامل ہے, اور ہم اس کو حاضر کر دیں گے, یہ اللہ کی قدرت کامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل بیان کیا گیا. ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں مگر یہی چیز نہیں سکھاتے کہ اللہ کیسا ہے. اللہ کی محبت کب آتی ہے آدمی کے دل میں؟ جب آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل اور اس کی قدرت کاملہ بتائی جاتی ہے کہ بیٹے جہاں بھی رہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, تم اس کے علم کے باہر نہیں ہو, اور اللہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر کرو گے, غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ غلط فیصلہ ہوگا. اگر اللہ کا علم کامل, اس کی قدرت کاملہ بیان کی جائے, ویسے ہی بچہ سدھر جائے گا. تو یہ تو عقیدہ ہوا. اس کے بعد اب عمل بیان کیا جا رہا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز کو قائم کر. عقیدے کے بعد سب سے پہلے نماز, جی اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے نماز. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے, اس لیے کہ بچہ نابالغ اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہاں صرف نماز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. یا بنی اقم الصلاۃ, نماز قائم کر. یہ تو ہوا آدمی کی ذات سے متعلق عقیدہ ہوا, اور آدمی کی ذات سے متعلق عمل ہوا. اور اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. یہ اصلاح خلق ہے, دوسروں کی اصلاح کر, بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. اور فرمایا کہ اس معاملے میں تکلیفیں آنے والی ہیں, تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, تکلیف آئے تو صبر کر. اس کے بعد آداب معاشرت بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو گال مت پھلاؤ ایسے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, یہ آداب معاشرت میں 4 چیزیں بتائی گئی. اپنے گال کو مت پھلا, گردن ٹیڑھی مت. اصل میں سعور کہتے, سعور, یہ ولا تصعیر یہ لفظ سعور سے بنا ہے, صاد عین رے. یہ اصل میں اونٹ کی گردن میں ایک بیماری ہو جاتی تھی, ایک گلٹی نکل آتی تھی, جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جاتی تھی, وہ سیدھا نہیں کر پاتا تھا. اسی سے یہ لفظ ہے کہ جب لوگوں سے ملا تو ایسا گردن ٹیڑھی مت کرو, یہ لفظ استعمال کیا ہے. کیا ادب ہے, کیا لٹریچر ہے. دیکھو ولا تصعیر خدک للناس, مس گال, چیک. ولا تصعیر خدک للناس, گال مت پھولا لوگوں سے ملتے وقت. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہ چل. 2 واقصد فی مشئک واغضض من صوتک, چال میں میانہ روی اختیار کر. یہ دیکھو بہت اچھی چیز ہے. جب چلو تو ہڑبڑ دوڑ بھاگ کرتے ہوئے مت چلو, اس لیے کہ دوڑ بھاگ یہ وقار کے خلاف ہے, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا وقار کے ساتھ آئے. یہاں تک کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور امام
نماز پڑھا رہا ہے تو آپ نماز میں شامل ہونے کے لیے جلدی مت کیجیے، پورے سکینت اور وقار کے ساتھ نماز میں آئیے، جو ملے امام کے ساتھ وہ پڑھ لو، بقیہ پوری کر لو۔ یہاں بھی نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے بھی سکینت اور وقار کو نہ چھوڑا جائے، تو نہ تیز دوڑو بلا ضرورت کہ یہ وقار کے خلاف ہے، اور نہ ایک دم دھیرے چلو کہ اس میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، السلام علیکم، یہ بناوٹ ہے، یہ دھیرے دھیرے چل رہے۔ ایک آدمی دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو حضرت عمر نے کہا انت مریض، بیمار ہے؟ بولے نہیں، پھر کہا کو دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ بولے ایسے تواضع کے طور پر، کہا کہ کھال ادھیڑ دوں گا، سیدھا چل، اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ اس طرح دھیرے دھیرے چل کر کے اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ کھال ادھیڑ دوں گا، سیدھا چل بولے تو اگر زیادہ دوڑو گے تو یہ وقار کے خلاف ہے، دوڑنا بلا وجہ یہ وقار کے خلاف ہے، اور دھیرے بہت زیادہ چلنا یہ تصنع ہے، بناوٹ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو میانہ روی اختیار کیجیے، سکینت اور وقار کی چال چلیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز پست میں رکھیے، یعنی آواز کو بلا ضرورت اونچی مت کیجیے۔ یہ بہت بڑی بلا ہم لوگوں کے سر پہ سوار ہے، آوازوں کا اونچا کرنا۔ جی کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ کان کا تعلق دائر قلب سے ہے، دل سے ہے۔ اگر آدمی زیادہ تیز آوازیں سنتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے قلب کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آگے جو مثال دی گئی ہے وہ گدھے کی مثال دی گئی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیوں؟ انسان زیادہ سے زیادہ 55 ڈیسیبل یا 56 ڈیسیبل سن سکتا ہے۔ یہ ڈی بی جو ہوتا ہے نا، یہ آواز کو ناپنے کا پیمانہ ہے۔ تو کان جو ہے یا قوت سماعت، انسان کی سننے کی قوت، یہ 55 یا 56 ڈیسیبل تک سن سکتی ہے، اور 80 ڈیسیبل اگر ہو جائے، 80 ڈیسیبل سے اوپر اگر ہو جائے تو یہ سماعت کے لیے نقصان دہ ہے، کان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ جو فائر لگا رہے ہیں بچے اپنی اپنی گاڑیوں میں، جانتے ہیں یہ تقریباً یہ 160 ڈیسیبل ہوتا ہے، یہ جو فائر کرتے ہیں یہ تقریباً 160 ڈیسیبل ہوتا ہے، اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ اوپر کی ہوتی۔ اب جب آدمی کی قوت سماعت 55 یا 56 ڈیسیبل ہی برداشت کر سکتی ہے اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہے، تو سب سے مکروہ آواز تو اسی کی ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی موٹر سائیکل کی آواز تو گدھے کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کی آواز میں ایک ردم ہوتا ہے، جی وہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا، اور یہ عجیب و غریب مخلوق ہے۔ جانتے ہیں کیوں اللہ نے اس کی مثال دی ہے؟ سائنس نے بڑی عجیب و غریب تحقیق کی ہے کہ گدھا ایسا ہے کہ جب وہ آواز نکالتا ہے تو اولہ زفیر وآخرہ شہیق۔ شہیق کا مطلب ہوتا ہے آدمی ہوا کو اپنے پھیپھڑے میں لے جائے، کھینچے، یہ ہے شہیق۔ اور زفیر کا مطلب ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر سے باہر پھینکے، یہ زفیر ہے۔ تو شہیق کا مطلب ہوتا ہے باہر سے ہوا کو پھیپھڑوں میں کھینچنا، اور زفیر ہے اندر سے ہوا کو باہر پھینکنا۔ جتنے بھی جیو جنتو ہیں جس کو ہم کائنات الحیہ بولتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ پہلے کھینچتے ہیں ہوا کو، بعد میں چھوڑتے ہیں، یعنی ان کا اول شہیق ہے اور آخر زفیر ہے۔ لیکن گدھا یہ واحد جانور ہے کائنات میں کہ اس کا اول زفیر ہے اور آخر شہیق ہے، الٹا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال یہاں دی ہے۔
پہلے وہ چھوڑتا ہے آواز پھر کھینچتا ہے. یہ بالکل الٹا کام کرتا ہے. یہ اس وجہ سے اس کی آواز انتہائی بدنما، انتہائی کری ہوتی ہے. اولہ زفیر و آخرہ شہیق. جبکہ دیگر جیو جنتو، دیگر جو جاندار ہیں ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اولہ شہیق و آخرہ زفیر. ایسا مفسرین نے لکھا ہے. اس وجہ سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہوتی ہے. اور موٹر سائیکلوں کی آواز، یہ فائر جو لگاتے ہیں، یہ 160 ڈیسیبل سے بھی زیادہ ہے. اور کان، آدمی کی قوت سماعت کتنے ڈیسیبل آواز برداشت کر سکتی ہے، اور اس کے بعد کان کو نقصان پہنچتا ہے، قوت سماعت متاثر ہوتی ہے 55 یا 56 ڈیسیبل. جی کیا بات ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ غالباً کسی بادشاہ کا ہے، کوئی عباسی خلیفہ ہے. اس نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں. کہا کہ حضرت آپ آ ہی گئے ہیں، جان تو آپ ہی نکالتے ہیں، تو بتا دیجئے کہ میری عمر کتنی ہے ابھی، اس کے بعد آپ میری جان نکالیں گے. تو انہوں نے 5 انگلیاں دکھائیں اور غائب ہو گئے. اور جب یہ نیند سے جاگا تو اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے معبرین کو بلایا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ملک الموت آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، میں کب مروں گا؟ تو انہوں نے 5 انگلیاں دکھائیں. اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ 5 منٹ زندہ رہوں گا، 5 گھنٹے زندہ رہوں گا، 5 سال زندہ رہوں گا، 500 سال زندہ رہوں گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ ملک الموت اصل میں کہنا یہ چاہ رہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نبی تک کو علم نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی ہوگی. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. تو ایک ملحد آیا، ناستک، کہا کہ یہ تمہارے گاڈ کی، تمہارے خدا کی کیا خصوصیت ہے؟ میں بھی پیدا کرتا ہوں. کہا کہ تو بھی پیدا کرتا ہے؟ بولے ہاں میں بھی خالق ہوں. بولے ٹھیک ہے. بولے گوبر لاؤ اور ایک جار لاؤ. جار لائے گا اور گوبر لائے گا. گوبر کو جار میں رکھ دیا گیا اور اوپر سے اس کو ٹائٹ بند کر دیا گیا اور کہا کہ 5 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد اس جار کو میرے پاس لاؤ. اب جب جار کو کھولا گیا تو اس میں بے انتہا بے شمار کیڑے بج 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 کر رہے. کہا کہ دیکھو میں بھی خالق ہوں نا، دیکھو میں بھی خالق ہوں نا. گوبر تھا اور میں نے کتنے جاندار پیدا کر دیے، میں بھی تو خالق. تو اس آدمی نے پوچھا ان تمام کیڑوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے؟ بولے پتہ نہیں. بولے اس میں کتنے مؤنث اور کتنے مذکر ہیں، کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں؟ بولے بھی معلوم نہیں. کہا کہ ارے بے وقوف، تجھے جب تعداد معلوم نہیں ہے اور جب تجھے معلوم ہے کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، تو خالق کیسے ہوا؟ ارے خالق تو وہ ہوتا ہے جس کو معلوم ہو کہ میں نے مخلوق کتنی تعداد میں پیدا کی ہے اور کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں. بھائی کیسے بولتے؟ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی. کبھی کبھی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی. کتنی بارش ہوتی ہے صحیح اندازہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. اب لوگ کہتے ہیں سونوگرافی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے. ارے بے وقوف، یہ غیب نہیں ہے. طبعی وسیلے کے بغیر کسی چیز کو جاننا یہ غیب ہے. یہاں تو طبعی وسیلہ تو نے لگا دیا، طبعی وسیلہ لگا دیا نا، مشین لگا دیا نا، مشین کے بغیر بتا دے. جی تو طبعی وسیلے کے بغیر کسی چیز کا علم علم الغیب ہے. سونوگرافی کی جو مشین ہے یہ طبعی وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. یہ بغیر اس طبعی ذریعے کے بتا دو ماں کے پیٹ میں کیا. اور یہ نہیں کہا کہ من فی الارحام، لڑکا یا لڑکی، ما فی الارحام، لڑکا کیسا ہوگا، اس کی صفت کیا ہوگی. یہ ڈاکو بنے گا کہ عالم بنے گا، ذہانت کتنی ہوگی، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا،
ابن تیمیہ کا دماغ ہوگا کہ کس کا دماغ ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا بھائی عالم، کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ جو بچہ پیٹ میں ہے یا جو بچی پیٹ میں آگے چل کر کے کیا بنے گی، نہیں بتا سکتے. یہاں یہ کہا کہ بھائی عالم وافی الارحام، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کتنا کماؤ گے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرو گے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں 3 چیزیں مثبت ہیں اور 2 چیزیں منفی ہیں. یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد بہت پیاری بات سورہ سجدہ کے اندر کہی جا رہی ہے. کل سے شروع کر دو. کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے کچھ پیارے بندے ایسے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. یہ کیا ردم ہے یار، دنیا کی کوئی میوزک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ فرما رہا ہے میرے خاص بندے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں. گدا لگا ہوا ہے، مسیری لگی ہوئی ہے، مسیری پر گدا بچھا ہوا ہے. آرام، سکون، چین سب کچھ آدمی کو مل سکتا ہے، لیکن مسیری سے اتر جاتا ہے، بستر سے الگ ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے اسی کمرے میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. ڈر بھی رہتا ہے اور امید بھی رہتی ہے. ومما رزقناهم ينفقون، اور ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے یہ جو رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ آنکھ کو ہوتی ہے. آنکھ کھلتی ہے نا تو سب سے زیادہ تکلیف آنکھ کو ہوتی ہے، اس کے بعد بدن کو ہوتی ہے. اور دوسری چیز، تنہا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کو معلوم، اللہ کو معلوم ہے. چھپی ہوئی عبادت ہے وہ. آپ نمازوں میں آتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں نا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز تو مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے. تو ایک چیز آنکھوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور دوسرے چھپی ہوئی عبادت ہے وہ. اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے بدلے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، یہ چھپی ہوئی عبادت ہے تو ہم نے تیرے لیے کیسی کیسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. دیکھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تیری آنکھ کو تکلیف ہوئی ہے نا اور تو چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے، تو تیرے لیے میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. ایسی ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں اور دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا. تو دیکھیے مخفی عبادت ہے تو اللہ کہہ رہا چھپا کر کی ہے عبادت، تو میں نے نعمتیں بھی تیرے لیے خاص چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. اور دیکھے گا تو یہاں آنکھ کو تکلیف ہوئی نا تو قرۃ اعین، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھ کو تکلیف ہوئی نا، نعمتیں دیکھے گا تو آنکھ تیری ان نعمتوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گی اور آنکھ کو ٹھنڈک ملے گی. ہے تو چھپا کر عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے خاص نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. اور آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو نا، تو جب نعمتیں دیکھو گے نا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ فرما رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. ابھی تو کچھ باتیں لگ رہی ہیں نا، جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتہ چلے گا کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا تھا بالکل صحیح کہہ رہا تھا. اور ابھی فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. فرشتے جب نظر آنے لگیں گے نا تب آدمی کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی. بتا بھی نہیں سکتا کہ کون آ رہا ہے، کون دکھ رہا ہے، نہیں بتا سکتا. اس کے بعد امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، یعنی خطاب تو ڈائریکٹ نبی کی بیویوں سے ہے، لیکن امت کی تمام عورتیں،
तबान इस हुक्म में दाखिल हैं, उनके साथ दाखिल हैं। क्या? इनी तक़ैतुन्ना, सबसे पहले तुम्हारे अंदर तकवा होना चाहिए। ये तकवा घरों में नहीं है। इसी वजह से लड़की कह देती है मैं सास की खिदमत नहीं करूंगी, मैं ससुर की खिदमत नहीं करूंगी, मेरे ऊपर ये चीज वाजिब नहीं है। तकवा नहीं है। इनी तक़ैतुन्ना, अगर तकवा होता तो देखती कि मेरा बाप अगर बूढ़ा होता तो मैं उसके साथ क्या करती, मेरी माँ बूढ़ी होती तो क्या करती मैं उसके साथ। कहा अगर तकवा है तो तकवा के साथ एक चीज और भी होनी चाहिए कि फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, जब किसी अजनबी से बात करना हो तो तुम्हारी आवाज के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुरुस्ती और सख्ती होनी चाहिए, लचक नहीं होनी चाहिए, ताकि आदमी ये न समझ ले कि यहाँ किस्मत आजमाई के मौके मौजूद हैं। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और ज़्यादा झिड़क करके भी बात मत करना, कौले मारूफ होना चाहिए जी, नहीं तो आदमी समझे कहाँ किससे बात कर लिया मैंने जी। और तुम्हारी असली जगह कहाँ है? वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, घरों में वक़ार के साथ रहो। पता ये चला कि औरतों की इज्जत और औरतों का वक़ार असल में उनका घर है, उनके घर में है, बाहर उनको वक़ार मिलने वाला नहीं है। अरे बाहर तुमको मजहब बेजारों ने निकाला हुआ है और ये तुम्हें वक़ार नहीं दे रहे, इज्जत नहीं दे रहे, तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। बताइए, एक साबुन है जिससे नहाना है, एक अधनंगी नीम उरियां किसी लड़की की तस्वीर है। अरे भाई, साबुन से इस अधनंगी लड़की का क्या ताल्लुक है, क्या करना है? साबुन है भाई नहाने के लिए, अब साबुन के ऊपर एक लड़की की तस्वीर है, वो भी नीम उरियां। भाई इस नीम उरिया लड़की का इस साबुन से क्या ताल्लुक है? यही है, तुम बाहर निकली तो तुम्हारी इज्जत नीलाम हुई, तुम्हारा असल वक़ार और इज्जत तुम्हारे घर में है। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, घरों में करार पकड़ो, तुम्हारा वक़ार घर में। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बाहर निकलने की ममानियत नहीं है, अपने शौहर के साथ जा सकती हो, घूमने के लिए जा सकती हो, कहीं जरूरत की चीजें खरीदने के लिए जा सकती हो, ममानियत नहीं है। लेकिन जब निकलो तो जाहिलियत ऊला की जीनत इख्तियार करके ना निकलो। ये जाहिलियत ऊला क्या है? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तक का जो वक्फा है, जो पीरियड है, जो दौरानिया है, दैट इज कॉल्ड जाहिलियत ऊला। तो जाहिलियत ऊला की औरतों का हाल यह था कि मर्द बैठे हुए हैं और मटक मटक कर लटके झटके दे करके उनके सामने से गुजर रही हैं, और कपड़े भी इस तरीके से पहने हुए हैं वो कि खामखा लोगों की निगाहें उनके बदन के ऊपर चिपक कर रह जाएं। तो इजहार तबर्रुज बुर्ज से बना है। बुर्ज देखो, महल जब बनाए जाते थे, किले जब बनाए जाते थे तो उस पर बुर्जियां होती थी, किला नजर नहीं आता था मगर बुर्जी नजर आती थी, तो इसी से तबर्रुज है, यानी दूर से नजर आ जाए। तो ऐसी जीनत मत इख्तियार करो कि लोगों की निगाह उस जीनत के ऊपर पड़े। तो इजहार जीनत, और कैसी इजहार जीनत? जैसे जाहिलियत ऊला के अंदर होती थी कि बेमहाबा वो मर्दों के सामने आ जाती थी और अपनी जीनत को जाहिर करती थी। तो ऐसी जीनत से मना किया गया है। घर में रह करके करना क्या है? जरूरत के बाद बाहर निकल सकती हैं, वला तबर्रजन तबर्रुजुल जाहिलियत, तो खुशबू लगा कर नहीं जा सकती। घर में अपने शौहर के लिए खुशबू लगा ले। लेकिन एक अजीब मुसीबत है, शौहर थका हारा आया हुआ है, आवाज दे रहा है, कहा हो जी? बीवी क्या बोले? काहे को चिल्लाते हैं जी? हैं काहे को चिल्लाते हैं जी लोग? है कुछ? और अब आई है तो किचन से आ रही है, बाल इधर लटक रहे हैं और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, हैं कहीं कहीं जो है कालक लगी हुई है। कोई शौहर कह सकता है तू कौन है? बोले तू कौन है भाई? दुल्हन बन करके आई थी तो कुछ और दिख रही थी, तू कौन है? हुआ ही कौन है? तो शौहर आवाज देता तो काहे को चिल्लाती जी?
اور جب سامنے آتی ہے تو بھوتنی نظر آتی ہے. تو عورتوں کا معاملہ یہ ہے گھر میں. اور جب کہیں باہر نکلنا ہو, کہیں دعوت کھینچنی ہو, یا اسی طریقے سے کہیں ٹہلنے جانا ہو, کیا کر رہی ہو جی؟ ارے ٹھہرو جی, گھنٹے بھر سے میک اپ چالو ہے, ابھی تک میک اپ ختم نہیں ہوا اس کا. شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرے گی, باہر کس کو دکھانے کے لیے میک اپ کر رہی ہے, آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا جی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکات دو. یعنی عورتوں کو محتاج مت بناؤ, بلکہ ان کو اتنا پیسہ دے دو, زیورات اتنا ہونا چاہیے ان کے پاس کہ ہر سال وہ زیورات کے اوپر زکات نکالیں جی. وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گھر میں جی. بچوں کی پرورش میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا دھیان رکھو. گھر کیسے چلایا جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کا دھیان رکھو جی. اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, قرآن کی تلاوت کرو گھروں میں. یہ سب کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے سب؟ ہمارے گھروں میں. تو جب گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو برکت کے اسباب ہیں, تو ہمارے گھروں میں بے برکتی نہیں آئے گی. اب آدمی کنگال ہو گیا ہے, نلا ہو گیا ہے, بابا 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 کیا کریں؟ یہ دھونی لے جاؤ. ارے یہ دھونی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, سبب کچھ اور ہے اس کی بے برکتی کا, دھونی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بابا دھوکہ دے رہا ہے. اور ایک نلے کو ایک نلا کیا دے سکتا ہے؟ وہ بابا اس لیے بنا, وہ خود نلا ہے نا. ایک نلے کو ایک نلا کیا دے سکتا ہے؟ وہ نلا ہے. کیا کیا بیان کیا جائے, کیا کیا چھوڑے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, کیسی کتاب ہے, سبحان اللہ. فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, اللہ نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے, ملائکہ درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو, تم بھی اپنے رسول پر, اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. تو کثرت سے درود پڑھو, خاص طور سے جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو. اور ایک نکتہ بتاؤں, قرآن میں ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا آیت کے شروع میں ہے. پورے قرآن میں کہاں آتا ہے؟ آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا. اب آگے کہا جا رہا ہو, یہ واحد جگہ ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیت کے بیچ میں ہے, شروع میں نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین بیچ میں ہے. پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیت کے شروع میں آتا ہے. یہ واحد جگہ ہے, ایک جگہ, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو خاص طور سے متوجہ کیا جا رہا ہے. یا کہہ کر کے سنو, کیا میرے نبی پر برابر درود بھیجتے رہو. ملائکہ تو درود بھیجتے رہے, میں جو ہے رحمت بھیج رہا ہوں اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں, تو تم بھی درود بھیجنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً تکاسلی مت کرو, قطعاً کاہلی مت کرو. اس کے بعد پردے کی آیت ہے, بہت غور سے سنو. اے نبی قل لازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, آپ اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے جلباب کو اپنے اوپر ڈال لیں. اس ٹکڑے کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے, وہ میں پیش کر دیتا ہوں. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن قال امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن الجلابیب, کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عورتوں سے
یہ کہا ہے، انہیں یہ حکم دیا ہے کہ اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجۃ، جب وہ اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے، دیکھو گھر سے نکلنا تو بغیر ضرورت نہ نکلیں، ضرورت کے تحت جب وہ نکلیں تو ان یغطین وجوہہن، تو اپنے چہروں کو ڈھک لیا کریں. جی چہرے کو ڈھکنا چاہیے، چہرہ ڈھک لیں. کیسے؟ من فوق رؤوسہن، اپنے سر کے اوپر سے جلباب کو ڈال کر کے. جلباب کسے بولتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قتادہ نے جلباب کی تعریف کی ہے. الجلباب الرداء ما فوق الخمار، فوق الخمار، اوڑھنی کے اوپر جو چادر ہوتی ہے، یہ اوڑھنی ہے، یہ اوڑھنی لڑکی نے اوڑھنی ڈالی ہوئی ہے جس سے بال چھپے ہوئے، اس کے اوپر جو کپڑا ہے، اس کپڑے کو جس سے اب یہ خمار سے اوڑھنی سے سر ڈھک گیا، بال ڈھک گئے، اور پھر اس اوڑھنی کے اوپر جلباب ڈالنا ہے. وہ چادر جو سر کے اوپر ہو جس سے چہرہ ڈھک لیا جائے، جو چہرہ کو ڈھک دے، وہ جلباب ہے. ان یغطین وجوہہن، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، چہرے کو ڈھک لیا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں پر حکومت دے رکھی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں، ہم اپنے موکلوں سے بہت کام کرا لیتے ہیں، اور دفینہ کہاں کھڑا ہوا ہے، لوگوں کا مال کہاں ہے، ہم بتا دیتے ہیں. دھوکے باز ہیں لوگ، بدماش ہیں، اس لیے کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنوا رہے ہیں، اور ان کی موت کا وقت آ گیا، اور کام ابھی بہت باقی ہے. کم سے کم سال بھر لگے گا بیت المقدس تیار ہونے میں، اور اس سے پہلے آپ کی موت کا پروانہ آ گیا. حضرت سلیمان نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جس حالت میں رہوں اسی حالت میں رہنے دینا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لوگوں کو بتانا نہیں کہ میں مر چکا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عصا کے اوپر، ایک لاٹھی کے اوپر سہارا لیے ہوئے تھے، اسی حالت میں موت آ گئی، اور باقاعدہ اسی لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، اور سال بھر تک جنات کام کرتے رہے. سال بھر کے بعد جب کام مکمل ہونے کو ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اس لاٹھی کے اندر ایک کیڑے کو لگا دیا. وہ کیڑا اندر اندر سے کھا رہا تھا، اور جیسے ادھر کام مکمل ہوا، لاٹھی ایک دم کمزور ہو گئی، وزن کو سنبھال نہیں سکی، اور آپ گر پڑے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جب وہ گرے، تبینت الجن، تب جنوں کو معلوم ہوا. وہ کہنے لگے ان لو كانوا يعلمون الغیب، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس رسوا کن عذاب میں نہیں ہوتے، چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے. سال بھر سے یہ آدمی یہاں مرا پڑا ہے، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ مر چکا ہے تو ہم لوگ بیت المقدس کا کام جو کافی تکلیف دہ تھا، ہم لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے. اس سے پتہ چلا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. ایک بڑی شاندار بات کہی جا رہی ہے، اور اللہ کی ہر بات شاندار ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاک کلمات چڑھتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. کیا پتہ چلا کہ قول بلا عمل بے نتیجہ ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی صرف بات کرے، عمل نہ کرے، اس لیے کہ قول کو عمل اٹھاتا ہے. آدمی کوئی بات بولے تو اس قول کے اوپر اس وقت تک اسے ثواب نہیں ملنے والا ہے جب تک کہ عمل صالح نہ ہو. تو قول کا اعتبار نہیں ہے. اگر آدمی اس قول کے اوپر عمل نہ کرے تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، گویا کہ عمل صالح اس کو بلند کرنے کے لیے جیک کی حیثیت رکھتا ہے، اسے اوپر کرتا ہے، بلند کرتا ہے. تو قول بلا عمل بے نتیجہ، اس پر ثواب نہیں ملتا. ایک حیرت انگیز بات کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکار رہے ہو یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں.
قطمیر کہتے ہیں ایک تو ہوتا کھجور، کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے. اب بتائیے کھجور تو بہرحال اس میں پیسے لگتے ہیں خریدنے کے لیے، گٹھلی اس کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں لگتے. اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے جن کو تم اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ قطمیر کے مالک نہیں ہیں. اللہ اکبر. کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی نہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید سا ایک باریک پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. ٹوٹل نلے ہیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تہی دست ہیں. ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. اگر تم ان کو پکارو تمہاری دعا نہیں سن سکتے، دعا تو میں سنتا ہوں. اللہ ولو سمعوا، چلو مان لو بفرض محال اگر سن لیں تو مستجابوا لکم، تو جواب نہیں دے سکتے. تو پکارنے کا فائدہ، اولا تم پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لے تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. تو پکارنے کا معاملہ تو بے فائدہ ہوا نا، پکارنا بے فائدہ ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، گویا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اور کل قیامت کے دن جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ شرک سے انکار کر دیں گے. ارے ہم کیا جانے، ہم نے ان کو تھوڑی کہا تھا میرے رب کہ میرے ساتھ تیرے ساتھ مجھے شریک کریں. اللہ فرما رہا ہے مجھ جیسا خبر دینے والا اس بات کا کوئی اور نہیں ملے گا تم کو. یہ بتائے دیتا ہوں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ اکبر. بتا دیا ہے، مانو یا نہ مانو. یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ. اے دنیا کے تمام انسانوں تو سب اللہ کے محتاج ہو. نبی بھی محتاج، ولی بھی محتاج، چھوٹا بھی محتاج، بڑا بھی محتاج، عورت بھی محتاج، مرد بھی محتاج. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے احتیاج کے تلے دبا ہوا ہے. اس کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، احتیاج کے تلے دبا ہوا ہے، محتاج ہے کائنات کے ہر شے. اب اللہ نے فرمایا سب محتاج ہیں. اب اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے مانگا جائے تو اس کا مطلب یہ ہونا ایک محتاج سے مانگ رہا ہے، تو ایک محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. سب فقیر، اللہ غنی. تو کس سے مانگنا چاہیے، غنی سے کہ فقیر سے؟ جی. اس کے بعد عام طور پر ایک آیت سے لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں. آیت یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے علماء ڈرتے ہیں. اور کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. اس کا مطلب جو عالم نہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ آیت کا مطلب تھوڑی ہے، آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں مطلب یہ ہے العلماء اکمل الناس خشیۃ للہ عز وجل. ایک جاہل کے مقابلے میں عالم اللہ تبارک و تعالی سے خشیت کے معاملے میں کامل ہوتا ہے. جی. ڈرنے کا جو انداز عالم کا ہوتا ہے وہ انداز جاہل کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدمی عالم نہیں ہے تو وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. بہت سارے جاہل ایسے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم نہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ العلماء اکمل الناس خشیۃ للہ، کہ اللہ کی خشیت کے باب میں، اللہ سے ڈرنے کے باب میں علماء کامل ہیں. یہ مطلب اس کا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو عالم نہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. خوشخبری لے کر کے جاؤ، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ میری امت کے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. میری امت کے لوگوں کی، انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک ظالم لنفسہ، ایک مقتصد، اور ایک سابق بالخیرات. تینوں کی تینوں جنتی ہیں. جی. ظالم لنفسی کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے. ظالم لنفسی کہتے ہیں کہ واجبات میں کوتاہی کرے. جیسے نماز کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، چھوڑ دیتا ہے. روزہ کبھی رکھا نہیں رکھا، زکوٰۃ دیا نہیں دیا. تو فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے ایک، اور کچھ حرام کام بھی کر لے، جیسے زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، کچھ اور کام ہو گیا. تو واجبات اور فرائض میں کوتاہی کرے اور کچھ محرمات کا بھی ارتکاب کر لے، کچھ حرام چیزیں بھی اس سے صادر ہو جائیں.
تو یہ ہے ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ مقتصد، میانہ رو۔ یہ کون ہے؟ جو فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور حرام چیزوں سے بچتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نوافل نہیں ادا کرتا۔ مثلا روزے تو رکھتا ہے مگر 11 مہینے کسی دن روزہ نہیں رکھتا، یعنی نفلی روزے نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ دیتا ہے مگر صدقات نہیں کرتا۔ نماز پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی علی وجہ الاکمل اس کو نہیں پڑھتا۔ علی وجہ الاکمل کا مطلب کیا ہوا سمجھے؟ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور لا یتم رکوع ولا سجود، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو بلایا، فلما قضى صلاته، جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو بلایا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے وہ، مگر حضرت حذیفہ کرے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر علی الوجہ الاکمل نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ظالم لنفسی کا مطلب کیا ہوا؟ ظالم لنفسی کا مطلب ہوا کہ فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے، کبھی نماز چھوڑ دے، کبھی روزہ چھوڑ دے، کبھی کچھ، کبھی کبھی حرام چیزوں کا ارتکاب کر لے، یہ ظالم لنفسی۔ اور دوسرے نمبر پہ مقتصد، میانہ رو، واجبات اور فرائض کی ادائیگی کرتا ہے مگر کبھی کبھی علی وجہ الاکمل نہیں کرتا، حرام چیزوں سے بچتا ہے، ہاں نوافل وغیرہ نہیں کر پاتا، یہ مقتصد ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سابق بالخیرات، بھلائیوں میں سبقت کرنے والا، فرائض اور واجبات کو علی وجہ الاکمل کرتا ہے، نماز بھی اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے اور نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نفلی صدقات بھی کرتا ہے، تو یہ سابق بالخیرات۔ اللہ فرما رہا ہے جنات عدن یدخلونہا، ان تینوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن کیسے؟ ظالم لنفسہ یغفر لہ، اسے معاف کر دیا جائے گا، یا سزا دے کر اسے جنت میں ڈالا جائے گا، یہ معاف کر دیا جائے گا، یا تو سزا دے دی جائے گی، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا نبی کے سفارش کے دائرے میں آ جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، یہ ظالم لنفسہ ہی۔ اور دوسرے نمبر پہ مقتصد ہے، اس سے آسان حساب لے کر چھوڑ دیا جائے گا، خلل سے، ٹھیک ہے نکل لے، نکل جنت میں چلا جا، فرائض کی ادائیگی کر لی ہے نا، ٹھیک ہے کمیاں تھیں، آسان حساب ہے، یحاسب حسابا یسیرا، یہ دوسرا جو ہے مقتصد۔ اور تیسرے سے کہا جائے گا کون؟ سابق بالخیرات، یدخلون بغیر حساب، جنت میں بلا حساب داخلہ۔ یہ 3 قسمیں ہیں، تینوں جنت میں جانے والے ہیں، لہذا یہ آخری قسم اگر نہ بن سکے تو کم سے کم بیچ والے تو بنے مقتصد، کہ ہلکا سا سوال کیا جائے، حساب لیا جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ پہلے والے ذرا خطرے میں ہیں، کبھی کٹائی ہونے کے بعد اندر جاؤ، کوٹے کتنے جائیں گے یہ پتہ نہیں نا، یہ تو مسئلہ ہے۔ جنت میں جانا مگر کٹائی کے بعد جانا ہے، کٹائی سے بچ جاؤ، جنت پہ جانا ہے۔ یہ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ جہنمی چیخیں گے جہنم میں، وہم یسترخون فیہا، کیا بولیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے تو ہم عمل صالح کر کے آئیں گے۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں عطا کی تھی؟ اتنی لمبی عمر عطا کی تھی، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ وقت جاکم النذیر، نذیر بھی آ گیا تھا۔ نذیر کا 2 مطلب، رسول آیا تھا ڈرانے والا، بتا چکا تھا، اور ایک مطلب نذیر کا شیب، بال کی سفیدی یا بڑھاپا۔ بڑھاپا آ جائے تو سمجھو اب چل چلاؤ کا ٹائم ہے، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب یہ جو بڑھاپا ہے اس کے بعد اگلا اسٹیپ صرف اور صرف موت ہے، قبر ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے۔ اور بال جب سفید ہو جائیں تو آدمی کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، یہ نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، بہت الٹے پلٹے کام کر لیے ہیں، اب سدھر جا، یہ کوا جو ہے بگلا بن گیا ہے، بال سفید ہے کوے کی طرح،
بال کالے تھے کوے کی طرف، سفید ہو گئے بگلے کی طرح، تو یہ کوا بگلا بن گیا ہے، لہذا اب ذرا سنبھل جا۔ اللہ فرمائے گا بڑھاپا بھی دے دیا تھا تمہیں، اور ڈرانے والا بھی بھیجا گیا تھا، اور تمہارے بال بھی سفید کر دیے تھے، اتنے سارے وہ دے دیے گئے تھے تمہیں انذار کے طریقے کہ اگر تم چاہتے تو ڈر جاتے، نصیحت اگر حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کرتے۔ آج عذر یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، اگر آدمی کی عمر اللہ نے 60 سال کی 60 سال تک پہنچا دیا اور سدھرا نہیں، تو پھر اللہ کے پاس عذر نہیں رہ جائے گا، لم یقبل لہ اعتذار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کرے گا۔ ختم بات کہ 60 سال کی عمر دی گئی تھی، سدھرنا ہوتا تو سدھر جاتے، تو سدھرے کیوں نہیں؟ اتنا لمبا ڈیوریشن دیا گیا تھا سدھرنے کا، لیکن تم سدھرے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔